آج میرا وہ خواب جو میں بہت دن سے دیکھ رہا تھا پورا ہونے جا رہا ہے۔ آج میں اپنے والد محترم کا مجموعہ کلام کی آپ لوگوں کے درمیان رونمائی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا میں بے حد شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں۔ خاص طور پر شفیق بھائی اور صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کتاب کی اشاعت میں میری ہر لمحے ہمت افزائی کی ہے۔ میں عقیل بھائی کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ نے اس محفل کو مرتب کرنے میں میری مدد کی ہے۔ میں جناب مفتی عبدالوہاب صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کی محفل کے نام کیا اور عقیل بھائی کے توسل سے اس محفل میں شرکت کر کے میری ہمت افزائی کی۔ میں جناب عابد علی بیگ صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ادبی محفل میں آ کر اسے اور ادبی بنا دیا۔ میں اب ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے اسلام چینل پر بزم سخن کی محفل سجا رکھی ہے اور آج اس میں انتھک کوشش کے بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل بھی اسی انجمن کے پرچم تلے ہو رہی ہے۔ میں جناب سہیل زرار صاحب سے مخاطب ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میں اس محفل کو پروفیسر عقیل دانش صاحب کے سپرد کر رہا ہوں جو خود اپنا تعارف ہیں۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں دعوت دے رہا ہوں پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ حال ہی نے ایک مرثیہ لکھا دلی کا اور اس میں ایک شعر آیا کہ کر دیا مر کے یگانوں نے یگانا ہم کو، کر دیا مر کے یگانوں نے یگانا ہم کو، ورنہ یہاں کوئی نہ تھا ہم میں یگانا ہرگز۔ تو صورت احوال یہ ہے کہ علم و ادب کا جہاں تک سلسلہ ہے، چھوٹے موٹے لفظ جوڑنے والا میں آدمی ہوں اور یہ اپنے دوستوں کی محبت ہے کہ ہمیشہ عزت افزائی کرتے ہیں میری اور مجھے پھر اور کچھ لکھنے پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا کرم ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اشفاق صاحب کا، ان کی بیگم کا اور ان کے تمام اہل خانہ کا، انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے اولاد، اس کے لواحقین اسے مختلف طرح سے یاد رکھیں۔ ایک تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے اعتقاد اور اعتماد کے مطابق اس کو ہمیشہ اس کی خیر کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ اگر اس سے متعلق کوئی چیز ہے وہ دوسروں تک پہنچا کے خود بھی مستفید ہوں اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، اور میرا یقین ہے کہ شاید مرحومین کو بھی اس کی طرح مل جائے گی کسی نہ کسی طرح کہ کسی نے ہمیں یاد کیا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تو آج کی محفل کا صحرا جناب اشفاق صاحب اور ان کے لواحقین کی سر ہے، اور ایک بڑا نام ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ ابھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور میں پھر بھی کہتا ہوں شفیق صاحب ہیں اور ہمارے حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں یہاں پر، اور سہیل زرار بھی یہاں موجود ہیں۔ میں دو لفظ سہیل کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ بزم سخن بہت دن سے نظر نہیں آئے۔ تو میں نے کہا بزم سخن نظر نہیں آئے، کیا مطلب آپ کا؟ کہنے کہ میرا مطلب ہے سہیل زرار خلیج سے۔ تو اب انہوں نے بزم سخن کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ اب وہ بذات خود بزم سخن ہو گئے ہیں۔ ہاں بہت دن ہم لکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ دام درم قدم سخن قلم، کسی نے کسی کی مدد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل اس تاریخ پر پورا اترتے ہیں، انہوں نے اپنا اور بچوں کا وقت دیا ہے، اور لواحقین کا بھی خیال کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی محفلیں سجائی ہیں، اور بزم سخن نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس ذیل میں۔ یہ ہمارے صدیقی صاحب گواہ ہیں کہ بزم سخن کا نام اب صرف آپ بر صغیر بھی نہیں بلکہ نئی ٹیکنیک کے مطابق پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہم نے عالمی مشاعرے بھی کیے ہیں، ہم نے طرح طرح کی محفل سجائی ہیں، مذاکرے کیے ہیں، اور ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور اعانت کی ہے مفتی عبدالوہاب صاحب نے، انہوں نے بڑی ہمت دی ہے ہمیں۔ سہیل نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اپنے بہت سے فرائض پیسے پوچھ ڈال کر بزم سخن کے لیے اپنا وقت دیا ہے۔ آج تک میں آپ کو تعجب انگیز بات بتاؤں کہ بزم سخن کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر کسی نہ کسی طرح
ان تمام بڑے جلسوں کا انعقاد جو ہے وہ سہیل صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے ان کے سر جاتا ہے، اور ہمیں ان کا اس بات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کی محفل کا جو اہتمام ہے وہ آپ دیکھیں گے ابھی کس طرح سے ترتیب دیا گیا۔ میں سہیل سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ تشریف لائیں اور معاونت کریں تو ہم اپنا پروگرام شروع کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت محفل اور یادگاری محفل میں ہم سب کو انوائٹ کیا، اور اشفاق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قبلہ حکیم صاحب کی کتاب کو جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جتنا دیکھتے جا رہے ہیں، ان کی شخصیت کے پر جتنے جو نئے نئے در واہ ہو رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر تو ابھی پہلی تقریب ہے، لیکن یقیناً یہ آخری نہیں ہے، بہت سی تقاریب ہوں گی، کیونکہ یہ تاریخی کتاب لگتی ہے مجھے۔ جس طرح میں نے جتنا اس کو پڑھا، جتنے اس میں نے نئی چیزیں دیکھی ہیں، ظاہر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ استاد محترم حضرت عقیل دانش صاحب آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور مفتی عبدالوہاب صاحب کے پاس بالکل وقت، ہمیں پتہ ہے ہمارا تو ہر وقت کا ساتھ ہے، بڑی مشکلوں سے ان کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، ٹریولنگ بہت ہے۔ آج بھی ابھی بھی یہ بالکل ایک نگاہ پڑھا کے آ رہے تھے، تو ہم نے کہا چلیے کچھ اور بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے، بلکہ عابد بھائی نے تو خواہش کا اظہار بھی کیا کہ آ تو گئے، چلیے بیٹھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ سب وقت آ گئے۔ ایک دفعہ ذرا اگر ہلکی پھلکی تالیاں بج جائے، کیونکہ گھریلو محفل ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس تقریب کا باقاعدہ آغاز جیسے اشفاق صاحب نے اس کو کر دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر ان کی باقاعدہ تقریب کو اسی طرح کیا جائے جس طرح انہوں نے اس کو بنایا۔ تو ریسائٹیشن کے لیے انہوں نے نام لکھا تھا عیسیٰ احمد کا، تو اگر عیسیٰ کے وہ ہے نہیں، تو بلکہ تلاوت تو ہو ہی چکی ہے، وہ تو ہو چکا ہے، مفتی صاحب نے بھی اس پہ کر دیا ہے۔ تو گفتگو کے لیے دوستوں ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جب بھی کسی تقریب کا انعقاد ہو، تو خاص کر کتاب کی رونمائی ہو، تو اس کا جو سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ جیسے کہ یہاں دو نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اشفاق بھائی کے ساتھ ساتھ خورشید بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم شفیق الرحمان صاحب بھی ہیں، جن کے ساتھ ہمیشہ بزم سخن کے حوالے سے بڑا لطیفہ موجود ہے کہ بی یو خان کیا ہے، تو بتایا گیا تھا ایس یو خان، تو انہوں نے کہا تھا شفیق الرحمان ہے، یہ بڑا پرانا لطیفہ ہے۔ لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب اشفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کتاب کے حوالے سے جو ان کے تاثرات ہیں، آپ میں سے بہتوں نے اس کتاب کی پشت پر وہ سب کچھ پڑھا ہے، لیکن اگر وہ یہاں کچھ اس کے بارے میں بیان کریں اور بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا، اس کو مرتب کرنے کا کیا محرک تھا، اور یہ تو کافی عرصے سے زیر ترتیب تھی، تو ابھی کیوں خیال آئے، تو ضرور میں چاہوں گا کہ ان خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب اشفاق صاحب۔ یہاں میں کتاب کی یا مجموعہ کلام کے اوپر کوئی اپنی رائے نہیں کروں گا۔ یہاں بہت سے ادبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کتاب کو کر کے یہ میری جو کمی ہے اس کو پوری کریں گے انشاءاللہ۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں بنی اور کائے کے لیے، اور میں نے کیوں اس کو یہاں کیا، اور اس سے پہلے اس سے کیا تھا۔ یہ بات ہے 1982 کی، جب میرے والد صاحب ہم سب کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اچانک والد صاحب کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت لندن میں تھا، حالانکہ وہ میرا بہت ہی مصروفیت کا زمانہ تھا، مگر پاکستان جانا بھی میں بہت ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میری والدہ حیات تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں پاکستان میں موجود تھا، تو میرے بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم دونوں کو اسدی صاحب نے بلایا ہے۔ اسدی صاحب میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے والد کا مجموعہ کلام ہم دونوں بھائیوں کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکیم صاحب کی زندگی میں نے مکمل کر لیا تھا، مگر افسوس کہ اشاعت نہ کر سکا۔ آپ لوگوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو مکمل کریں۔ ہم نے اس ذمہ داری کو بہت ایمانداری سے پورا کرتے ہوئے کلام کی کتابت کروا دی۔ اس زمانے میں ٹائپ کا رواج نہیں تھا، اس لیے کتابت کی اشاعت میں بہت وقت لگا، اور اس کتاب
کو ہم نے اپنے عزیزوں کو اور اپنے والد صاحب کے دوستوں کو بھجوا دیا۔ یوں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ موجودہ کتاب کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس کا پس منظر منفرد ہے۔ سال 2020، 21 اور 22 بنی نوع انسان کے لیے بہت بھاری رہا ہے۔ کرونا وائرس نے ہم سب کو اپنے گھروں میں قید کر دیا تھا۔ ایک دوسرے سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا تھا، سوائے اس کے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے کچھ دیر بات چیت کر لیں، اور ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر واٹس ایپ رات کی شاعری کی محفل کا اہتمام کیا۔ جناب شفیق الرحمان صاحب اور جناب خورشید عالم صدیقی صاحب، اور جو اردو ادب سے خوب واقف ہیں اور شعر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انڈیا کے اور پاکستان کے مشہور شعراء کی غزلیں، نظمیں اور واٹس ایپ میں بھیجنا شروع کر دیں، اور یوں محفل شروع ہو گئی۔ میں اردو عرب سے اتنا واقف نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ادب سے محبت اور شعر سمجھنے کی کچھ صلاحیت ضرور عطا کی ہے۔ میں اپنے والد کے دیوان کی کچھ منتخب غزلیں اور قطعات بھیجنا شروع کر دیے، جن کو بہت پذیرائی ملی، اور دونوں حضرات نے اشعار کو جامع اور بامعنی قرار دیا۔ خصوصاً شفیق بھائی نے بعض اشعار اتنی خوبصورتی سے اور جامع شرح کی کلام کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوا، ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ اپنے والد کے دیوان کی کاپی اپنے عزیز اور دوستوں کو تقسیم کر دیں۔ شفیق بھائی اور صدیقی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میں نے الحمدللہ پورے دیوان کو اسکین کر کے الیکٹرک کاپی میں تبدیل کیا، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی اشاعت بھی میں نے مکمل کی۔ میں اپنے بیٹے اور پوتی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹیکنیکل معمولات میں بہت میری مدد کی۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں لندن میں اپنے والد کے اس مجموعہ کلام کی رہنمائی کروں، مگر یہ کس طرح پورا ہوتا مجھے معلوم نہ تھا۔ جب کتاب پرنٹ ہو کر آ گئی اور آپ سب کی ہمت افزائی اور مدد سے آپ کی اس کی رونمائی ہو رہی ہے، میں اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا یہ خواب پورا ہو جا رہا ہے۔ میں عقیل بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رسم کو پورا کریں۔ تو دوستو اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اس کتاب کو ترتیب دینے میں اور اس کی نوک پلک سنوارنے میں بہت سے احباب کا نام اور کام شامل ہے، تو میں اب جس دوسری ہستی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئے اور اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ میں تو جس دن سے پہلا 2017 سے مشاعرہ عقیل دانی صاحب کا جشن کیا تھا، اس دن سے ان کا معترف بھی ہوں اور معتقد بھی ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ تقریب میں آ کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تقریب ختم ہونے کے بعد بھی کرتے ہیں، ورنہ لوگ عموماً چلے جاتے ہیں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے درخواست کروں گا شفیق الرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیجیے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں شفیق صاحب کو۔ جی بھائی السلام علیکم۔ محفلوں میں جانے کے لیے جو ابتدا ہم نے کی تھی وہ سامع کی حیثیت سے ہوئی ہے، اور اس کو تقریباً 30-35 سال ہو گئے۔ شعر کہنے کی کوشش یوں نہیں کی کہ اگر شعر کہنا شروع کرتے تو بھائی عقیل اسٹیج پہ لا کے بٹھا دیتے، پھر وہاں سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا۔ اس لیے سامع کی حیثیت سے ہم نے رہا، لیکن جیسے بھائی اشراق نے کہا کہ میں نے بھی ابتدا ہندی سے ہی کی تھی اور میٹرک بھی ہندی میں پاس کیا، اردو بالکل نہیں آتی تھی۔ جب پاکستان آئے تو اردو کالج میں لینا پڑی اور سبجیکٹ، لیکن اتنا ہی نمبر سے پاس ہوئی جتنا ضروری تھا۔ لیکن اس کے بعد یہاں لندن کی محفلوں میں بیٹھنے سے جو بہت پہلے شروع ہوئی اور بہت سے شعراء کا اب انتقال بھی ہو چکا ہے، یہ شوق پیدا ہوا کہ اردو کو مزید جانا جائے۔ اس عرصے میں ہماری BCCI میں پوسٹنگ ایران میں ہو گئی، اور یہ ضروری تھا بینک کی طرف سے کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کی زبان سیکھیں،
تو باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو کے فارسی سیکھی، اور جب فارسی سے اس میں مضبوطی آ گئی تو پھر اردو بھی سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 12 سال میں قرآن کریم کی تفسیر پوری کری، پڑھی اس کو، اور اس سلسلے میں کچھ تھوڑا بہت اس کا بھی علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کووڈ کے زمانے میں باہر تو جا نہیں سکتے تھے، گھر میں بیٹھتے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ بھائی خورشید جو ہے محلے میں بھی رہتے ہیں اور ہمارے ادبی سرپرست بھی ہیں۔ اگر کوئی زبان میں کوئی بات غلطی ہو جائے یا سیکھنے کی کوشش کریں تو بھائی خورشید کو ہی پہلے رجوع کرتے ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ اگر جو کچھ ہمیں اشعار یاد ہیں جو ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کو لکھ کے اچھے اشعار بھیجیں، تو میرے پاس اتفاق سے کچھ کتب خانہ موجود ہے، کافی اچھے قسم کے شاعروں کے ان کے انتخاب ہیں۔ ہم نے کام شروع کیا۔ بھائی اشفاق ریگولرلی ایک ہی کتاب کے کچھ چند اشعار بھیجا کرتے تھے، بامشکل تمام اردو میں لکھ کے، یاد ہے آپ کا؟ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ہی شاعر کے خط لکھ کے چلے جا رہے ہیں، باقی شعراء کی آیت انہوں نے بتایا کہ ان والد صاحب مرحوم کا ایک یہ ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے، اس میں سے نکال کے بھیج دیتے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے لکھنے میں، اور خورشید بھائی بہت ناراض ہوتے تھے، اس لیے کہ تو ترازو لے کے بیٹھتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2 سال تک حافظ صاحب مفتی صاحب یہ کام جاری رہا، 2 سال۔ اس عرصے میں کچھ اشعار کی میں نے شرح لکھنے کی کوشش کی، جو اس وقت کو پسند بھی آ گئی کہ بہت اچھی ہے۔ پھر طے پایا کہ ان کے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے اشعار کا مجموعہ شائع کر دیا جائے، یہ میں نے تمہید میں پڑھا ہے، آپ کے سے لکھا تھا۔ تو بھائی اشفاق نے اس سے بہت کام کیا جیسے سب نے کہا، اور یہ 2-3 سال میں لا کے کتاب سامنے آ گئی۔ اب اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ عام شاعروں کی طرح گل و بلبل کی بات تو اس میں ہے نہیں، اور اس میں عشق بھی حقیقی ہے، اس سے مجازی بھی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو کم اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے اس کو فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا میسیج کیا ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کر کے اس میں سوچا ہے کہ اس کو میں بنیاد کر دوں اپنے دوستوں کے لیے کہ ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے تو کتاب کا عنوان ہے عرفان ذات۔ دیوان کا عنوان حکیم صاحب کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ عرفان کے معنی اگر پہچان سے لیا جائے اور ذات سے مراد شخصیت سے تو خود شناسی، یعنی انسان کون ہوں اور میرا مقصد حیات کیا ہے۔ اور اگر عرفان کے معنی حق تعالیٰ کی معرفت یا پہچان ہے تو یہاں ذات سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب اس میں بڑا مشکل تھا کہ ذات باری تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے فنا فی اللہ ہو رہے ہیں وہ، یا اپنی ذات میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت غور کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید انہوں نے مطالعہ کیا تھا محی الدین ابن عربی کا، جس میں اس کے اندر ان کو فنا فی اللہ کی بات سے آگے بڑھ کے وہ اس کے اندر خود شناسی پر آ گئے۔ اشعار کی گہرائی میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ حکیم صاحب کا پورا زور خود شناسی پر ہے، جس کو شروع فلسفہ وحدت الوجود سے متاثر ہو کر کرتے ہیں، اور یہ فلسفہ جو تھا محی الدین ابن عربی نے کیا تھا، اور اس میں مفتی صاحب بتائیں گے اس میں بڑے بڑے صوفیاء بھی اس میں آن کے پھنس گئے اور ان کے اوپر بہت سی باتیں نکلیں، لیکن بہت گہرائی سے اس میں چلے گئے یہ۔ اب میں کچھ اشعار پیش کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ مکمل طور سے اس کی گہرائی میں چلے گئے تھے۔ عقیل بھائی کہتے ہیں، دیکھا اپنے دل میں ان کا مسکن لا مکان سمجھے، دیکھا اپنے دل میں ان کا مسکن لا مکان سمجھے، غلط فہمی تو دیکھو وہ کہاں تھے ہم کہاں سمجھے۔ اب وہ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شعر میں آگے انہوں نے کہیں کہا کہ میں دعا کس سے مانگوں
وہ دعا تو میں خود ہی ہوں. تو یہاں پہنچ گئے تھے. اس کے آگے دوسرا شعر ایک جگہ کہتے ہیں نگاہ شوق نے عمر بھر فریب دیا. نگاہ شوق نے یہ عمر بھر فریب دیا، وہ ساتھ ساتھ رہے اور ہم نہ پہچانے. یہ سب حضرت الوجود یاد بات ہو رہی ہے. ایک شعر اور 2-3 شعر میں نے کہا تاکہ مثال کے طور پر، ورنہ پورا دیوان دوبارہ ہوا ہے اس سے. نظر اٹھے تو اٹھے کیسے دو جہاں کی طرف، نظر اٹھے تو اٹھے کیسے دو جہاں کی طرف، ہمارے واسطے سب کچھ ہماری ذات میں ہے. ابھی بہت کلیئرٹی آ رہی ہے بالکل. اب یہ منصور حلاج ان کے ذہن میں آ گیا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہی تھا اس کا سب سے بڑا دائی. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہم پر فریب حسن فطرت کا کرم، یہ ہوا ہم پر فریب حسنت کا کرم، اب فراز دار پہ جلوہ گری دیکھیں گے ہم. اب بات رہی ہے کہ اب کرم ہو گیا، دار پہ چڑھ کے بس اب دیکھیں گے ہے کیا سب کچھ. یہاں تک پہنچ چکے تھے وہ. اب بتائیے اب یہ اتنے گہرائی میں پہنچنے والا آدمی، وہ شاعر تو اپنے منظوم کیا ہے انہوں نے اپنے خیالات کو، لیکن خیالات اتنے گہرے ہیں کہ اس کو پوری طریقے سے منظوم کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا جو حضرت نے کیا. یہ مجھے امپریس کیا، پھر میں نے اس کو گہرائی سے پڑھا. اس کا آخری شعر اور آج کے اس کے لیے محفل کے لیے، حسن خود بھی لاکھ پردوں میں ہے پوشیدہ مگر، حسن خود بھی لاکھ پردوں میں ہے پوشیدہ مگر، آزما کر عشق کی دیدہ دری دیکھیں گے ہم. ذرا زور دیکھیں، تیور دیکھیں اس کے اندر ان کے. اچھا یہاں ایک بات عرض کروں، حکیم صاحب نے حسن فطرت بہت بار لکھا ہے. اگر آپ نے کتاب میں غور کیا ہوگا حسن فطرت کا استعمال انہوں نے بہت کیا ہے. آج آئیے دیکھیں کہ ان سے ان کی مراد کیا ہے اور روحانی سفر میں اس کی کیا اہمیت ہے. قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 172 میثاق ارواح کے ذکر میں ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق خیال لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت و روز یوں نہ کہو کہ ہم نے اس سے محض بے خبر تھے. اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے. یہ اس کی تفسیر کا یہ رب الباب ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں حالات بدل جاتے ہیں. اب یہاں بات یہ پیدا ہوئی کہ شاید حکیم صاحب نے سوچا کہ یہ تو میں اقرار کر کے آیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہماری روح کر کے آئیے کہ رب وہی ہے، تو رب میرے اندر کیسے ہو سکتا ہے. بجنے والوں سوچا ہوگا یا کسی خیال آیا ہوگا کچھ ہوگا. تو کہتے ہیں حکیم صاحب نے وحدت الوجود کی روحانی نشے میں کہہ گئے کہ ربوبیت کو گواہی کے فریب میں اب تک زندہ ہیں. یہاں تک پہنچ گئے تھے وہ. حکیم صاحب وحدت الوجود کے روحانی نشے میں کہہ گئے کہ ربوبیت کی گواہی کے فریب میں اب تک زندہ ہیں، یعنی ہم نے ابھی تک اس کو اپنا رب مانے ہوئے ہیں اور یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. یہ اس کو انہوں نے فریب کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہم میں ہی خود بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک پہنچ گئے تھے وہ. اور ان کی حقیقت کھل گئی، ان کی حقیقت کھل جائے گی جو رب کو اپنے اندر محسوس کر کے ان الحق دار پر بھی کہہ اٹھیں گے، ہے نا. بعد میں روحانی ارتقاء کے سفر میں احساس ہوا کہ بندگی کے حدود سے تجاوز ہو رہے ہیں. اب ذرا سا الگ ہو گئے. میرے خیال میں حکیم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کسی وقت میں خیال آیا کہ بہت سخت شرع کے پابند تھے، جیسے بتاتے ہیں کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور میں کی حد پار کر رہا ہوں اپنے. تو بعد میں روحانی ارتقاء کے سفر میں احساس ہوا کہ بندگی کے حدود سے تجاوز ہو رہے ہیں، تو واپس ہو گئے اور کہہ اٹھے ہم کو تو راز آئین را منصور کی روش. اب پلٹے
ہم کو تو راس آئی نہ منصور کی روش، اترائے ایسے دار کی حد سے گزر گئے. مفتی صاحب کیا عمدہ شعر ہے یہ. یعنی کوئی روش تھی کہ اترائے ایسے کہ دار کی حد سے گزر گئے. اللہ لا یحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو. یہ بات سامنے آ گئی ان کے. اس وقت یہ انہوں نے 2-4 شعر کہے اور یہ اچھی بات تھی کہ واپس آ گئے. یہی نہیں کہ محفل ہستی اجاڑ دی، یہی نہیں یہی نہیں کہ محفل ہستی اجاڑ دی، وحشت میں ہم بزم یار کی حد سے گزر گئے. آپ دیکھیں، آپ پلٹا کھایا انہوں نے یہاں سے، وہ پلٹا کھا کے واپس آ گئے اور فرماتے ہیں اب آگے بالکل اپنے لائن پہ آ گئے. یہ پورا سفر ہے ان کا روحانی. شاہ صاحب گہرائی میں جائیے کتاب کے. وہ فرماتے ہیں بے شک صفات و ذات میں وہ لا شریک ہے. اب کیا کچھ ہے؟ بے شک صفات و ذات میں وہ لا شریک ہے، ہر شے میں خود مگر پس پردہ شریک ہے. بیلنس اب انہوں نے بیلنس کر دی اپنی بات کو. اسحاق اب بھی خیر سے ہوں ظاہر حرم، جو فائنل کر دیا انہوں نے بالکل. اسحاق اب بھی خیر سے ہوں ظاہر حرم، یعنی نماز میں رخ کعبہ شریک ہے. اب یہ نہیں کہ ہر طرف اپنے میں خدا دیکھ رہا ہوں، ہر طرف اس کو دیکھ رہا ہوں. کعبے شریعت اللہ نے حکم دیا کعبے کی طرف رخ کرو. اب وہ لائن پہ بالکل آ گیا ہے. حکیم صاحب کا روحانی سفر بنیادی طور سے اپنے محبوب کی طلعت و خوش شناسی تھی، اور اس سفر میں جو واردات قلبی ہوئیں اس کو وہ ہی بہتر جانتے ہوں گے. ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے اپنے روحانی تجربات کو منظوم کیا ہے. سادہ الفاظ میں قرآن آیات، مولانا رومی اور اقبال کی تفکرات کو عام فہم کیا انہوں نے. اس کے علاوہ جو قرآن کی انہوں نے منظوم تفسیر بھی کی، لیکن جب تفسیر کی تو اسی میں شروع میں بیٹھ گئے تھے، اللہ نہ کرے بعد میں اپنے شریعت پہ واپس آ گئے. مگر اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ہی جگہ جو ہے وہ قرآن آیت کو اپنے شاعرہ میں کیا لکھتے ہیں. جیسے میں بتاؤں، وہ درد جس کا دو عالم سے باہر اٹھ نہ سکا، مشہور قرآن آیت ہے، سورۃ 33 آیت سورۃ الاحزاب. وہ درد جس کا دو عالم سے باہر اٹھ نہ سکا، عطا ہوا ہے میرے قلب ناتواں کے لیے. یہ خود کہہ رہے ہیں. تفسیر کتنی خوبصورت تصویر کی ہے اس کی سورۃ الاحزاب کی. یہ ایک امانت پہ درکار ہے یہ دوست، متاع غم نہ لٹا عزت جہاں کے لیے. یہ انہوں نے تفسیر کر دی اس کی. ہم نے اپنی امانت کو آسمان پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے کہ مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. یہ اس قرآن کے معنی ہے اس کے اس آیت پہ، جو اس کو انہوں نے کہا وہ درد جس کا دو عالم سے باہر اٹھ نہ سکا، عطا ہوا ہے میرے قلب ناتواں کے لیے. واہ واہ، میرا کا مطلب ہے انسانیت. ہاں، یہ ایک امانت پروردگار ہے یہ دوست، بتائے غم نہ لٹا عشرت جہاں کے لیے. جس کا بوجھ سب نہ اٹھا سکے تو نے اٹھا لیا ہے. اب یہاں مقصد جو ہے، یہاں امانت سے مراد خلافت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. یہاں امانت سے مراد خلافت ہے جو انسان کو عطا ہوئی، جو ذمہ داری کا بڑا بوجھ تھا. امانت کتنی گراں بار کہ اس کو اٹھانے کے لیے پہاڑ بھی تیار نہیں ہوئے، مگر انسان ضعیف الجان و قلب ناتوان نے یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا، اپنے کو بھاری بوجھ میں مبتلا کر لیا. یہاں حکیم صاحب نے شکوہ کیا ہے اس بات کا کہ تم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا جس کو کسی نے بوجھ نہ اٹھایا تم نے اٹھا لیا ہے، تو اب ذرا اپنا ذمہ داری سنبھالو. اب حکیم صاحب نے زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا ہے. کہتے ہیں تشکیل ہوئی غم زندگی کے ساتھ، مفتی صاحب، تشکیل ہوئی ہے زندگی غم زندگی کے ساتھ، افتاد کون سی ہے نئی آدمی کے ساتھ، لقد خلقنا الانسان فی کبد. دو آیت چھوٹی سے ایسی لفظ میں پوری زندگی کے نچوڑ اللہ تعالیٰ نے خواہشوں میں کہہ دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے.
کبھی اس کو جسمانی پرابلم ہے، کبھی روحانی پرابلم ہے، کبھی اس کو کبھی بھی آپ پرسکون نہیں ہوں گے. اور اس لیے کیا کہ تاکہ آپ اللہ کو یاد رکھیں. اگر پورا آرام مل جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ کو بھول جائیں گے آپ. تو حکیم صاحب نے اس خوبصورت سے کہا ہے تشکیل ہوئی ہے غم زندگی کے ساتھ، استاد کون سی ہے نئے آدمی کے ساتھ. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح تقدیر پر یقین جو کہ اسلامی شعار ہے اس کو بیان کیا ہے. تقدیر پر یقین ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث میں بھی ہے اس کے اندر. کہتے ہیں حکیم صاحب کہتے ہیں یہ عقل ہے کافر ہے جو ہونے سے نہیں دیتی. یہ عقل ہی کافر ہے جو ہونے نہیں دیتی انسان کو آسانی سے تقدیر کا قائل. کیا خوبصورت شعر ہے، ذرا آپ غور کریں آپ. یہ عقل ہی کافر ہے جو ہونے نہیں دیتی انسان کو آسانی سے تقدیر کا قائل. منہ دیکھتے ہی رہ گئے اسحاق حویص دوست، تقدیر نے کر ہی لیا تقدیر کا قائل. کتنا ہی محنت کر لیں، کچھ ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی پڑھ لیں، کتنا ہی مال جمع کر لیں، جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے، وہ نہیں بچ سکتا. وہ تو اب آگے آپ سوچی ذرا دیکھیں اس میں. میرے کو زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا. قرآن کہتا ہے کہ سورۃ الحدید آیت نمبر 22 نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. یہ تقدیر میں قرآن شریف کہہ دیتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کا مقدر لکھ دیتا ہے جو دنیا میں بھیجتا ہے. وہ ایک خاص ہے کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ کلام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. جو کچھ لکھتا ہے لوح محفوظ میں لکھ دی جاتی ہے، فرشتے لے کے چلتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر گہری نظر سے اشعار کا مطالعہ کیا جائے تو ان قرآن کی تفسیر آسان الفاظ میں ملے گی. قرآن کے علاوہ ان کی اہمیت سے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مولانا رومی اور علامہ اقبال کا گہرا مطالعہ ہے. اور یہ ذاتی روحانی کیفیت میں اپنے الفاظ وہ کچھ کہہ دیا جس کو فارسی دقیق اردو میں مولانا رومی اور اقبال نے کہا ہے. اس کووڈ کے زمانے میں ہم نے مولانا رومی کی بھی شرح لکھی تھی، یاد ہوگا آپ کو. بیمار انسان کو دلاسا دیتے ہوئے رومی نے بیماری کو اللہ کی نعمت کہا ہے. یہ غور سے سنی صاحب سے بات ہے. حضرت مولانا رومی نے بیماری کو اللہ کی نعمت کہا ہے اور اس کے لیے یہ بیداری بخشی ہے. فرماتے ہیں فارسی میں آن زماں کے می شبی بیمار تو می کنی ظلم استغفار تو پس یقین گشت آ کے بیماری ترا می ببخشت حویش و بیدار ترا. جس وقت تو بیمار ہوتا ہے اور تو گناہ سے توبہ کرتا ہے لہذا یقین ہو گیا کہ تیری بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے. مولانا روم کہہ رہے ہیں. سب سے زیادہ آدمی جو بیمار ہوتا ہے اللہ میں بہت یاد آتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت بتائیے کہ اس لیے بیماری دیتا ہے کہ تاکہ اس کو یاد کرے. اللہ کی نعمت زحمت اور تکلیف میں چھپی ہوئی ہے. یہ تو مولانا رومی کہہ گئے. ہمارے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں بہت آسان اردو کے اندر دنیا نے میرے درد کو کیا سمجھا ہے، دنیا نے میرے درد کو کیا سمجھا ہے، منت کشے محتاج دوا سمجھا ہے. منت سمجھے کوئی دیوانہ بلا سے مجھ کو. اب یہ آپ بڑا مشکل تھا دیوان میں سے نکالنا. مجھ سمجھے کوئی دیوان بلا سے مجھ کو میں نے خدا فضل خدا سمجھا ہے. وہ کتنی سادہ زبان میں مولانا رومی کا انہوں نے شرح کی ہے. اقبال نے ایک جگہ ابلیس اور خدا کا مکالمہ منظوم کیا ہے جس کو علماء نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے ابلیس کو سے بچانے کی کوشش کی ہے اور قائز ہے مشیت الہی سے. تو اس نے ابلیس نے اس میں اقبال نے تو اپنے نام میں دوسرا لکھا لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں اے خدائے کن فقہ مجھ کو نہ تھا. مجھے اس زبان یاد ہے کہ ہم نے یہ پڑھی ہے. اے خدائے کن فقہ مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر آہ وہ زندان یہ نزدیک و دور و دیر و زود. زبان دیکھیں آپ ذرا. حرف استقبال تیرے سامنے ممکن نہ تھا ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود.
جب کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا تو شیطان کی نافرمانی بھی اللہ کی مشیت میں شامل تھی، تو مجھے سزا کیوں دے رہا ہے؟ یہ بڑی مشہور بات اقبال نے اٹھائی ہے، مولوی مل گئے تھے اس پہ، لیکن پھر انہوں نے بیلنس کیا تھا، کیونکہ میں 2 ٹائم لوں گا کہ اس پہ انہوں نے بیلنس اس طرح کہا کہ اللہ نے کہا کہ کب خدا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد، تو کیا تھا؟ بعد تجلی سے تیری تجلی سے کمالات وجود، مکالمہ ہے۔ اے خدائے کن فکا مجھ کو نہ تھا آدم سے بیت، واہ وہ زندان یہ نزدیک و دور و دیر و زود۔ نزدیک و دور و دیر و زود جو ہے کم اردو والوں کے لیے سمجھا دوں، ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان مجبور ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے، آئنسٹائن والا ہوا ٹائم اینڈ اسپیس۔ حکیم سامنے بیٹھو بھائی، بعد میں ڈسٹرب نہ ہو پلیز، سوری نو، بیٹھ جائیں آپ۔ حکیم صاحب نے مشیت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آدم کو تو بے گناہ، شیطان کو تو بے گناہ نہیں کہا، لیکن آدم کو بچا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کمال ہے، اقبال تو شیطان کو بچا رہے ہیں، حکیم صاحب آدم کو بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آدم کو خطاوار سمجھنے والے، آدم کو خطاوار سمجھنے والے، سمجھے نہیں زنہار سمجھنے والے، کس درجہ ہے معصوم خدایا یہ لوگ، مجبور کو مختار سمجھنے والے۔ انسانیت میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، مختار سمجھنے والے، یہ انہوں نے بچا گیا یہاں، لیکن شیطان کو نہیں بچایا۔ جو اللہ کی مشیت سے کام ہوتا ہے، انسان مجبور ہے، وہ کہاں سے وہ مختار سمجھنے والے۔ حکیم صاحب نے دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی اور نصیحت کی ہے، فریب حسن دنیا محبت اس سے کم کیجئے، فریب حسن دنیا محبت اس سے کم کیجئے، بمبل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور۔ دنیا جو ہے وہ جو ہے نقصان کا سودا ہے۔ فریب حسن دنیا محبت اس سے کم کیجئے، نہ غافل بن کے رہیے، کچھ تو سامان عدم کیجئے، کچھ تو سامان۔ اب یہ اور خود اپنے بارے میں کہہ اٹھے حکیم صاحب، حیران ہوں میں خود اپنے ہی وحشت زدگی پر، حیران ہوں میں خود ہی اپنی وحشت زدگی پر، ہستی کے خرابے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، ہستی کے خرابے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، جھانکے تو کوئی مجھ میں نظر آئے گا سب کچھ، جھانکے تو کوئی مجھ میں نظر آئے گا سب کو، وہ شکل میں آئینہ نہیں آئینہ سا ہوں۔ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں اسحاق میرے بعد نشان بھی نہ ملے گا، یہ میں نے آخری شعر لکھا ہے آج کی تقریر میں، اسحاق میرے بعد نشان بھی نہ ملے گا، بس اب کے سفر ختم ہے، کچھ دن کی ہوا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور بھائی اشفاق کو اس کا ثواب حاصل لکھے کہ انہوں نے ان کی زندہ رکھا ان کے نام کو، اور ہمیں اس ساری زندہ بہت بہت شکریہ شفیق الرحمان صاحب، آپ نے عرفان ذات کا جس طرح عرفان حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اتنی تالیاں ہونی چاہیے میں ان کے لیے بڑے زبردست طریقے سے۔ دیکھیں، ایک شاعر اپنی بات کہہ جاتا ہے، اس کے 50 معنی نکل سکتے ہیں، لیکن اچھا معنی نکالنا یہ بڑا کمال ہے۔ تو اگلے جس دوست کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ کے اپنی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بزم سخن میں بھی بڑے ایکٹیو ماشاءاللہ رہتے ہیں، ہماری مختلف تقاریب میں آتے رہتے ہیں، میرے پروگرام میں بھی کئی دفعہ شرکت کر چکے ہیں، آپ بھی بینکر ہیں، اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت اس کو ترتیب دینے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں درخواست کروں گا خورشید عالم صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس کتاب پر اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب خورشید عالم صدیقی صاحب۔ پہلے اشفاق صاحب نے فرمائش کی تھی کہ میں اس کتاب کے چیدہ اشعار لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ روشناسی ہو سکے حکیم صاحب اسحاق صاحب کے کلام سے تمام افراد کو۔ تو میں اسی سے
شروعات کروں گا اور ان کے اشعار، منتخب اشعار جو کچھ اشفاق صاحب نے سلیکٹ کیے ہیں، کچھ میں نے سلیکٹ کیے ہیں، ان کو پیش کروں گا۔ صرف ایک درخواست یہ ہے کہ اپنا کلام تو شاعروں کو یاد رہتا ہے اور اس میں روانی ہوتی ہے، یہ جو کلام ہے کسی اور کا کلام ہے، ہو سکتا ہے اس کی ادائیگی میں اتنی توجہ نہ دے سکوں، اتنی اچھے طریقے سے نہ کر سکوں، اور شاید آپ لوگوں کو یہ ایسا لگے، کچھ لکنت آئے یا کچھ ایسا لگے کہ صدر محترم آصف علی زرداری صاحب اپنا صدارتی خطوط پیش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ تو میں شروع کروں گا ان کے منتخب اشعار سے، اور پھر اس کے بعد اپنی ایک دو اپنے جملوں میں میں ان کے بارے میں بھی کچھ کروں گا۔ حالانکہ جس قدر پرمغز تجزیہ کیا ہے جناب شفیق الرحمان صاحب نے، اس کے بعد تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع کروں گا مناجات سے، جو کہ حکیم اسحاق صاحب نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہے: کرم کر دے، کرم کر دے میرے آقا، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے میرے آقا، کرم کر دے، تجھے اپنے حبیب پاک کا صدقہ کرم کر دے، صدقہ کرم کر دے۔ تیری آواز تو اکثر سنی ہے دل کی دھڑکن میں، ان آنکھوں سے مگر کچھ تو نہیں دیکھا، کرم کر دے۔ میرا صبر و سکون رسوائے عالم ہوتا جاتا ہے، محبت بھی نہ ہو جائے کہیں رسوا، کرم کر دے۔ اب چونکہ بہت اچھی مناجات ہیں، لیکن میں چیدہ میں اشعار پیش کروں گا۔ ایک قطع اشفاق صاحب آپ نے فرمائش کی تھی: مظہر ذات خداوندی کا اعلیٰ شاہکار، مظہر ذات خداوندی کا اعلیٰ شاہکار، آئینے کی شکل میں آیا گیا آئینہ دار، اے جواب حسن، اے فروغ لالا، اے فروغ لا الہ، بے مثال ابدیت، اے عجز کے پروردگار۔ نعت شریف ملا وہ خیر سے حسن بشر معراج والے کو، میرا وہ خیر سے حسن بشر معراج والے کو، فرشتے دم بخود تھے دیکھ کر معراج والے کو، جہاں ابھرے ہوئے نقش جمال دوست ملتے ہیں، وہیں پاتے ہیں ارباب نظر معراج والے کو، اور فضاؤں میں جہاں بھی ان کے جلوے مسکراتے ہیں، فضاؤں میں جہاں بھی ان کے جلوے مسکراتے ہیں، وہیں پہچان لیتی ہے نظر معراج والے کو۔ ایک قطع اور پیش خدمت ہے: فریب حسن ہے دنیا محبت اس سے کم کیجیے۔ شفیق الرحمان صاحب نے اس پر: فریب حسن ہے دنیا محبت اس سے کم کیجیے، نہ غافل بن کے رہیے کچھ تو سامان عدم کیجیے، یہ کیا تصویر غم بن کر کھڑے ہیں آپ مدفن پر، یہ کیا تصویر غم بن کر کھڑے ہیں آپ مدفن پر، دعائے مغفرت فرمائیے عین کرم کیجیے۔ غزل کے ایک دو اشعار پیش کروں گا۔ اگر آپ لوگ داد دیں گے تو وہ داد مجھے نہیں ملے گی، وہ داد اشفاق صاحب سے ہوتی ہوئی سیدھے حکیم صاحب تک پہنچے گی۔ سحر کیسے ہوئی کیوں کر ہوئی بیمار ہجرا کی، قضا نے دستگیری کی قضا نے مشکل آساں کی، خبر لے عظمت دیوانگی ہوتی ہے بے پردہ، جنون عشق میں اب خیر ہو یا رب غریباں کی، سنا ہے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے محبت میں، سنا ہے ایک مقام آتا ہے ایسا بھی آتا ہے محبت میں،
جہاں بیچارگی امداد فرماتی ہے انسان کی، جہاں بیچارگی امداد فرماتی ہے انسان کی۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب۔ ایک غزل اور اس کے بھی کچھ اشعار پیش کروں گا۔ مجھے اہل ہوس مسلم نہ سمجھے، مفلس نہ سمجھے، میں تونگر ہوں۔ مجھے اہل ہوس مفلس نہ سمجھے، میں تونگر ہوں، نہیں میں ہاتھ خالی دولت غم پا کے بیٹھا ہوں۔ میری بیچارگی پر ہیں نگاہیں دونوں عالم کی، میں جہان حسن کو گردش میں بیٹھا ہوں، گویا لا کے بیٹھا ہوں۔ اور اب آخر میں یہ میں نے ایک کی ہے، جنون عشق میں ممکن کہاں پابند ذکر ہونا، جنون عشق میں ممکن کہاں پابند در ہونا، غرض سجدے سے تھی اے دوست سجدہ کر لیا میں نے، سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ شرح محبت بھی، کہ ان کے غم کو عنوان تمنا کر دیا میں نے، کبھی وارفتگی میں بھی نہ پیشانی جھکی میری، کبھی تحت شعور حسن سجدہ کر لیا میں نے۔ سب کچھ ہے اپنی یہ قطع، سب کچھ ہے اپنی ذات میں پنہا تلاش کر، وہ ہیں بہت قریب رگے جاں تلاش کر، اور اسباب و ممکنات ہی حد یقین نہیں، اسباب و ممکنات ہی حد یقین نہیں، حد یقین ہے دعوت یزداں، رغبت یزداں، دعوت یزداں تلاش کر۔ تو یہ ان کا کچھ مختصر کلام تھا۔ آپ کو اس کو یہ صرف ایک جھلک ہے ان کے کلام کی، اور آپ لوگوں کو پیش کی میں نے، مگر اس کا صحیح لطف آپ اس وقت حاصل کریں گے جب آپ اس کو مکمل طور پر پڑھیں گے، جیسے کہ شفیق بھائی نے پڑھا ہے۔ حکیم اسحاق صاحب کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بہت بڑے شاعر تھے، جگر مراد آبادی کے دوستوں میں سے تھے، تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کے آپس میں تبادلہ خیالات اور تبادلہ کلام بھی ہوتا ہوگا۔ تو آپ اگر اس کتاب میں دیکھیں کہ کلام کی پختگی کو دیکھیں، کوئی لفظ آپ ایسا نہیں تلاش کر سکتے جو اپنی جگہ پر بالکل نگینا نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی لفظ اگر آپ یہاں سے نکال کر دوسری جگہ لگا دیں تو وہ آپ کو شعر کا حسن ختم ہو جائے گا۔ تو باقی ان کی جو سفر ہے، عرفان کا سفر جو ہے، اور ان کا تصوف، وحدت الوجود، وحدت الشہود، شفیق الرحمان صاحب سے زیادہ کون بتا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ آگے پھر اپنے خلیش صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ عرفان ذات میں جتنا خوبصورت کلام ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے مختلف چیزیں آتی رہیں گی۔ میں نے بھی کچھ مختصراً لکھا تھا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں مختصراً، کیونکہ بہت سے اشعار میں سوچ رہا تھا کہ شاید کاپی ہو جائے، لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا شعر نہیں آیا ایک آدھ کو چھوڑ کے جو میں نے لکھا تھا، کہ اردو زبان کی خوبی ہے کہ اسے جب بھی پیار کی مالا میں پرویا جائے، روایات میں گوندا جائے، اس کی نوک پلک کو جذبات و احساسات سے سوار کر ردیف اور قافیوں سے سجایا جائے، تو اس ملاپ سے جو چیز پیدا ہوگی وہ شاندار شاعری ہی ہو سکتی ہے۔ اردو کی درخشندہ اور تابناک میراث کے امین قبلہ حکیم مرزا اسحاق صاحب کا مجموعہ کلام اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ مارکہ اہل سخن یاد رہے گا، تہذیب ہے بے گور و کفن یاد رہے گا، روداد چمن سنتے چلے آئے ہیں لیکن یہ سلسلہ دار و رسن یاد رہے گا۔ بزرگ شاعر حکیم مرزا اسحاق احمد صاحب کے مجموعہ کلام عرفان ذات میں
بلا شبہ پڑھنے والے کو روایت سے جڑی بلند پایا شاعری کے اجزائے ترکیبی نظر آتے ہیں۔ کبھی میں خود میں، کبھی حسن ذات میں گم ہوں، عجیب کشمکش ذاتیات میں گم ہوں، نہ خیر و شر میں نہ تیری کائنات میں گم ہوں، میرے خدا میں امید نجات میں گم ہوں۔ کتنا خوبصورت انہوں نے اس بات کو کہا۔ قبلہ حکیم صاحب اسلوب انداز اور زبان و روایت کے شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کو یو پی ہندوستان کی زرخیز زمین سے تعلق نے جلا بخشی تو سکھر اور کراچی جیسے مردم شناس شہروں نے مہمیز دی۔ پیشانی تہذیب پہ بکھرے ہوئے سائے ذہنوں کی طرف مثل شب تار بڑے ہیں، اعجاز ستم دیکھیے تہذیب کا لاشا کاندھے پہ اٹھائے ہوئے فنکار بڑے ہیں۔ اتنا خوبصورت انداز تھا یہ۔ وہ ہم نے بچپن سے ایک منفرد انداز کے شاعر جناب حنیف اسدی صاحب کو دیکھا، سنا اور پڑھا۔ وہ ہمارے نازوآباد کی شان تھے۔ وہ بھی حکیم صاحب کے نہ صرف دوستوں میں شمار ہوتے تھے بلکہ ان کی شاعری کے مطرف، اور حکیم صاحب ان کے معالج بھی تھے۔ اسدی صاحب نے حکیم صاحب کی زندگی میں ہی ان کے کلام کے ترتیب و تدوین کا کام مکمل کر دیا تھا، لیکن قبلہ حکیم صاحب کی زندگی میں وہ شائع نہ ہو سکا۔ یہ جبر مسلسل کا فسوں یاد رہے گا، اپنوں کا یہ انداز جنوں یاد رہے گا، دامن تو بچا لیں گے کسی طرح سے لیکن دیوانوں کا یہ حال ضبو یاد رہے گا۔ قبلہ حکیم صاحب کی شاعری میں نغمہ و آہنگ کے ساتھ ساتھ مقصدیت اور سبق آموزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی، جس کا بیان ثبوت آپ کا بیش بہا کلام ہے۔ تیرے لیے ہے شام و سحر کی یہ گردشیں، وابستہ کرنا اپنے کو شام و سحر کے ساتھ، غم قدر مشترک ہے مگر اس کے باوجود کچھ واسطہ نہیں ہے بشر کا بشر کے ساتھ۔ تو زیر نظر مجموعہ کلام میں حمد و نعت کے ساتھ ساتھ قطعات، مناجات اور غزلیات کی کہکشاں بکھری ہوئی ہے جو آپ کی زندگی کے تجربات سے پر ہے۔ اس مرصع کلام نے آپ کی حیات میں ہی مقبولیت حاصل کر لی تھی، ہرچند کہ آپ مشاعروں میں شرکت کرنے سے گریزہ ہی رہے، لیکن آپ کا حلقہ اثر شہر کا علمی اور ادبی حلقہ ہمیشہ آپ کی شاعری کا معترف رہا۔ سوچا ہی نہیں میں نے کبھی کون ہوں کیا ہوں، کچھ بھی ہوں اندھیروں میں محبت کی ضیاء ہوں، جو روشنی دکھلائے مسافر کو سرے راہ، خود جل اٹھے دھڑکن سے دلوں کی وہ دیا ہوں۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں بات کہتے تھے۔ حکیم صاحب کی شاعری اپنی منازل و مقاصد خود طے کرتی ہوئی سفر کرتی ہے، وہ غزل کے چاہنے والوں کو اپنا بنانا جانتی ہے۔ شریک درد بن کر راحت قلب و نظر ہو کر، نمائش آئینے کی کیجئے آئینہ گر ہو کر۔ یہ وہ خیالات ہیں جو اردو شاعری میں مختلف شعراء نے اپنے اپنے ڈھنگ سے باندھے ہیں، لیکن حکیم صاحب کے یہاں آتے آتے یہ کچھ اور الگ اور مختلف رنگ اختیار کر گئے۔ جنون عشق نے بخشا ہے وہ سنگھار مجھے، بہت عزیز ہے دامن کا تار تار مجھے، با احتیاط میں گزرا جنوں کی راہوں سے، سمجھ نہ لے کوئی دیوانہ ہوشیار مجھے۔ الغرض قبلہ حکیم صاحب نے زندگی سے تعلق رکھتے ہر موضوع کو اپنے اشعار میں جگہ دی ہے۔ وہ بحیثیت شاعر اپنے زمانے کے بہترین مورخ کا کردار نبھاتے نظر آئے، جس نے قدم قدم پر اپنے قارئین کو احساس اور حساسیت کا فرق سمجھاتے ہوئے امید اور نئی ترک جگاتے ہوئے آگے بڑھایا۔ سنتے آئے ہیں کبھی راحت جاں ملتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کب اور کہاں ملتی ہے، درد مانگے سے نہیں ملتا ہے منکر غم، یہ وہ دولت ہے جو بے وہم و گماں ملتی ہے۔ کیف صاحب کے ہونہار صاحبزادے بھائی اشفاق احمد نہ صرف ایک بہترین بینکر ہیں بلکہ بہترین منتظم بھی ہیں۔ آپ خود بھی اچھا شعری ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے والد محترم حکیم صاحب کے کلام کو مرتب کر کے کتابی شکل دینے اور اسے شائع کرنے پر بزم سخن برطانیہ اور میری جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آخر میں وہ ایک قطعہ جو شاید ایک دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر پڑھوں کہ فریب حسن ہے دنیا، محبت اس سے کم کیجئے، نہ غافل بن کے رہیے، کچھ تو سامان عدم کیجئے۔ یہ کیا تصویر غم بن کر کھڑے ہیں آپ مدفن پر، دعائے مغفرت فرمائیے اہل کرم کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی۔ بہت شکریہ دوستو، تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ایک اور بہت اچھے مربی محترم دوست، آپ بھی بینکنگ کے شعبے سے کئی سالوں میں کئی دہائیوں تک وابستہ رہے، دنیا بھر میں مختلف حوالوں سے بزم سخن ہم نے تو یہاں میرا خیال ہے 11-12 میں بنائی ہے، انہوں نے
کوئی 85 سے 1985 سے کہیں نہ کہیں بنا کر اس کو لے کے چل رہے تھے. ہمارے اچھے دوست ہیں, ابتدائی دنوں سے بزم سخن کے ساتھی ہیں, ہر مشاعرے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دیرینہ رکن ہیں بزم سخن کے جناب عابد علی بیگ صاحب, اور مغل بھی ہیں. سب سے اہم بات یہ آئیے عابد علی بیگ صاحب. بہت سے مغل اکٹھے ہو گئے. ہاں سلطنت تو بنی سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھوڑی سی زیادتی ہو گئی میرے ساتھ. میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے سب سے پہلے بلائیے گا تاکہ میں کچھ کہہ سکوں, مگر یہاں سب کچھ کہا جا چکا ہے, اب میں کیا کہوں. شفیق الرحمان صاحب کی جو پرمغز تقریر تھی اس کا کوئی جواب نہیں. خورشید صدیقی صاحب نے جس طرح چیدہ چیدہ اشعار ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر پیش کیے, اور پھر سہیل, اور میرے پاس کہنے کو کچھ رہ نہیں کیا. بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ میں پیش کرتا ہوں. مجموعہ کلام عرفان ذات کے مطالعے کے بعد جناب حکیم مرزا اسحاق احمد کی شخصیت اور شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی نادر ہستی تھے جو فن و حکمت, خدمت خلق اور ادبی نفاست کا حسین امتزاج تھے. ایسی گوناگوں خصوصیات کی حامل شخصیت پر تفصیل سے اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہوگا. میں اس وقت اختصار سے چند چیدہ چیدہ نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ سچ کے ترجمان تھے جن کے کلام میں مصلحت کی چادر اڑنے کے بجائے حقائق کی دھار تھی. ان کی شاعری میں وہ بے ساختہ صداقت ملتی ہے جو صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو دنیاوی چکروں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے ضمیر کی آواز پر چلتے ہیں. حاذق حبیب ہونے کے ناطے انہوں نے نہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج ہی کیا بلکہ مریضوں کی روحانی اور ذہنی تسکین کا بھی بھرپور اہتمام کیا. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی درد دل کی گہری ترجمانی ملتی ہے. اگرچہ وہ شہرت کے متلاشی نہ تھے مگر ان کا کلام فصاحت و بلاغت, روانی اور معنوی گہرائی کا شاہکار ہے. سادہ زبان میں پیچیدہ حقائق بیان کرنا ان کا خاصہ تھا. ان کے اشعار میں نصرت خیال کے ساتھ ساتھ بندشوں کی چستی اور لفظوں کی شستگی نے انہیں اردو ادب کا ایک قیمتی موتی بنا دیا ہے. انہوں نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی مگر ہر صنف میں ان کی انفرادیت برقرار رہی. غزل ہو, نظم ہو یا ربائی, ہر جگہ ان کے کلام میں فکر کی گہرائی اور احساس کی شدت نمایاں ہے. ان کی غیور اور حساس طبیعت نے ان کے کلام کو جذبات کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا. وہ نہ صرف زندگی کے رموز کو پہچانتے تھے بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے انہیں اس طرح پیش کرتے تھے کہ قاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتا. ان کی شاعری نصرت خیال, زبان کی پاکیزگی اور فکری بلندی کا ایک ایسا گنجینہ ہے جو اردو ادب کو ایک نئی اور منفرد تابندگی بخشتا ہے. اگرچہ وہ گمنام رہے مگر ان کا کلام ان کی عظمت کا بیان ثبوت ہے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شاعر کبھی گمنام نہیں ہوتے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شناخت اور بھی واضح ہو جاتی ہے. ان کی شاعری حق و صداقت کا آئینہ ہے. اس پر مزید باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہے. میں نے بھی کچھ اشعار ان کے منتخب کیے تھے اور حسن اتفاق کے ابھی تک کتنے وہ پڑھے نہیں. حمد رب ذوالجلال میں لکھتے ہیں, تو دل کی دھڑکنوں میں نہیں ہے تو کون ہے, کیسے کہوں قریب ہر حالت میں تو نہیں, کیسے کہوں کہ ذروں میں پیوستہ تو نہیں, کیسے کہوں کہ غنچوں میں سربستہ تو نہیں, گر تو نہیں تو کون ہے بیش نگاہ دل, کیا میرے اس وجود سے وابستہ تو نہیں. نعت شریف کے ان کے اشعار ہیں کہ ہر نظر میں تھا محبت کا مساوات کا رنگ, فرق صدرنگ مٹانے کے لیے آپ آئے, زندگی کا کوئی رخ آپ سے پوشیدہ نہ تھا, جملہ آداب سکھانے کے لیے آپ آئے. آپ ہیں محسن انسان, ہے زمانہ شاہد, مختصر یہ کہ زمانے کے لیے آپ آئے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اب کفیل بھائی موجود ہیں, آگے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں.
دیکھیں یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ کلام اپنے آپ میں خود بولتا ہے. جس طرح حکیم صاحب کا کلام ہم سب پڑھ رہے ہیں اور کہیں بھی آپ کو نہیں لگا کہ زندگی کی کسی بھی موضوع سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. جس طرح اپنی بات کا اظہار کر رہے ہیں ہم سب اپنے اپنے حساب سے کریں. دوستو اب میں جس شخصیت کو یہاں آنے کی دعوت دوں گا آپ سب بہت اچھی طرح واقف ہے، اس لیے بھی کہ جو آج کے دور پہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، اس کے کوئی دینی مسائل، کوئی علمی مسائل، کوئی سفری مسائل بھی ہے تو ہمارے پاس ان کا حل موجود ہوتا ہے. اسلام چینل اردو سے وابستہ تو ہوئے ہیں ابھی 10 برس پہلے، لیکن اس سے پہلے سے ان کی جو خدمات ہے، دینی خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، معاشرتی خدمات ہیں، وہ دنیا پر کھلی ہوئی ہے. استاد محترم نے کہا تھا کہ دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو مفتی عبدالوہاب کہتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب مفتی عبدالوہاب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں جب آ رہا تھا تو میں نے سہیل بھائی سے پوچھا کہ بھائی وہاں عابد علی بیگ صاحب آ رہے ہیں، تو پروفیسر عقیل دانی صاحب، شفیق الرحمان صاحب، خورشید صاحب. تو اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہم اشفاق صاحب کے گھر آ رہے ہیں. سب کا پوچھا تو جیسے آپ نے حضرت فرمایا نا کہ آپ بہترین سامع ہیں، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں سننے کی، کیونکہ عام طور پہ ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بیان کرنا، تقریریں کرنا، اور تو لیکن سننا بھی چاہیے. اور خاص طور پہ میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی مشاعروں میں نہیں جاتا تھا، اور ہمارے سہیل بھائی ہیں، انہوں نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار وہاں ہم جائیں گے، وہ بہت ٹائم لگتا ہے، آپ لوگ یار پورے گھنٹے گزار دیتے ہیں وہاں. تو لیکن آپ حضرات کی محبت ہے، آپ حضرات کے ساتھ تو ایک محبت کا قلبی تعلق ہے سعید بھائی ماشاءاللہ، فضل بھائی. تو یہ بزم سخن جو ہے وہ اصل تو اس کے انجن یہ ہیں ہمارے سہیل بھائی، لیکن ہم سب ڈبے ہیں ان کے. ابھی ہمارے استاد محترم کہہ رہے تھے نا کہ بھئی بزم سخن کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے، تو اس لیے ممبرشپ نہیں ہے کہ ان کو بڑے اسٹرانگ ڈبے ملے. وہ انجن ڈبوں کو کھینچتا ہے، یہ ڈبے انجن کو کھینچتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سہیل بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. مجھے یہ ابھی کچھ دن پہلے یہ کتاب ملی اور پھر میں سفر میں چلا گیا تھا، واپس آیا تو ٹائم نہیں تھا. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ حضرات اس کتاب کو دیکھ لیجئے گا کہ جن اشعار پہ میں نے وہ نشانیاں لگائی تھی نا کہ یار یہ وہ کچھ انہوں نے پڑھ دیے، کچھ سہیل بھائی نے پڑھ دیے، اور کچھ انہوں نے نہیں، ان کا بھی. تو وہ اشعار تو آپ سب نے سن لیے ہیں ماشاءاللہ. صرف اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یار زندگی میں کوئی ایک ایسا دوست بھی ہونا چاہیے جو حکیم ہو. کوئی ایسا دوست نہیں ہے میرے، حالانکہ بہت ہزاروں ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو حکیم ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب اگر یہ تھوڑی سی اور ہمت کرتے تو یہ ایک بہت بہترین اور بڑے پائے کے عالم بھی بن سکتے تھے اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے. تو وہ میں جب یہ کتاب شروع کی، پتہ نہیں میری اردو ٹھیک نہیں ہے یا لکھا صحیح نہیں ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ حنیف اسدی صاحب نے لکھا ہے، حکیم مرزا اسحاق احمد مرحوم میرے درینہ رفیق تھے، وہ میرے معالج بھی تھے اور غمگسار بھی تھے. تو یہاں پہ ایک اور جو چیز ان کی جو بڑی مجھے کہ انہوں نے کہا کہ جی سوانح حیات میں جو تاج صدیقی صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ حضرات بھی نوٹ کر لیجئے گا، ازدواجی تعلیم سے فراغت کے بعد طب کی طرف متوجہ ہوئے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ازدواجی تعلیم کے بعد وہ کون سی ازدواجی تعلیم ہے وہ ہمیں بھی دے دی جائے. تعلیم جو ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آپ چلے گئے کلکتہ یونیورسٹی. اچھا وہ میں یہ پڑھتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ وہ کون سی ایسی تعلیم ہے جو ازدواجی تعلیم کی ہمیں بھی ضرورت ہے تو ہم بھی وہ حاصل کر لیں. تو ایک چیز یہ ازدواجی نہیں امتیازی تھا. ہاں اب جو بھی ہے وہ یہی ہے نا، یہ بیگ بھائی ہمارے بتائیں گے. میں بار بار
سوچتا رہا کہ یار یہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے. تو اچھا چند باتیں صرف ایک کتاب کے عنوان کے حساب سے، عرفان ذات. عربی میں ایک مقولہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث نہیں ہے. عربی میں کہتے ہیں من لم یعرف النفس لم یعرف اللہ. جو آدمی اپنی ذات کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب نے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے پہچانا تھا. اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ابھی پوری پڑھی نہیں، تھوڑی سی پڑھی، تو مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی علمی شخصیت تھے. اور حکیم ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے طبیب کو نا، حالانکہ حکیم جو ہے وہ تو دانا شخص کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس وزڈم ہو. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ کہتا ہے نا جس کو ہم نے حکمت دی ہے اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی. تو حکیم صاحب کے جو پیشنٹ ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کو ایک ایسا طبیب ملا کہ جو ان کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور روحانی صحت کا بھی خیال رکھتے ہوں گے یقینی طور پہ، جو مجھے ان کی شخصیت پڑھ کے اندازہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات بڑی ایک اہم ہے. اور باقی بات ہوئی وحدت الوجود کے حوالے سے، تو دیکھیں کہتے ہیں تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کے چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے. تو انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد. کائنات کے اندر ہر چیز اس بات کی دلالت دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ واحد ہے، وہ ایک ہے. تو اس حوالے سے کتاب کا عنوان بہت بہترین انہوں نے رکھا. اور یعنی میں سوچ رہا تھا کہ میرے بھی والد محترم آپ سب کے، ان کا بھی 1987 میں انتقال ہو گیا تھا. تو ایک جو اولاد صالح ہوتی ہے نا، جو فرمانبردار اولاد ہو اور نیک اولاد ہو اور وہ حقیقی طور پہ اپنے والدین سے محبت کرتی ہو، تو وہ تو ایک تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، صدقہ جاریہ کرتی ہے، اصالہ ثواب کرتی ہے، اور یہی کرنا چاہیے نا. اذا مات الانسان انقطع عملہ، لیکن 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد. اور ولد صالح یدعو لہ، کہ جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو میں اشفاق صاحب تو میں جانتا ہوں، ان کو ہماری مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کو چھپوا کر اور ماشاءاللہ اس کی رونمائی کروائی. اور یہ بہت چھوٹے لیول پہ آپ نے کروائی، آپ کو بڑے لیول پہ کروانی چاہیے. اور آپ اپنے والد کو آپ نے جس طریقے سے خراج تحسین آپ پیش کر رہے ہیں، اور حقیقی طور پہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں مرحومین کو، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مرحومین تک پہنچایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے آپ کو اصالہ ثواب کیا. تو آج آپ کے والد محترم حکیم صاحب کی روح بھی جو ہے وہ بہت خوش ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور حکیم صاحب میں اس کتاب کو اور پڑھوں گا، اور انشاءاللہ جب ہم اپنی مجلس میں بیٹھیں گے مسجد میں تو کسی دن اس پہ پورا تبصرہ آپ حضرات کے سامنے کر دوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور بہت اچھا لگا آپ حضرات سے مل کے. اور میرے الفاظ کی جو ترجمانی ہے نا وہ خورشید ندیم صاحب نے کی، اور صدیقی صاحب نے، اور شفیق الرحمان صاحب، جن اشعار پہ میں نے وہ کیا تھا وہ سارے انہوں نے پڑھ دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ سب کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے. اور حکیم صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مبارک ایام کے اندر اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سب، تالیاں ہونی چاہیے استاد کے لیے. اور یقیناً عرفان ذات میں اتنا کچھ ہے کہ مفتی صاحب اس پر بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اور جس طرح شفیق الرحمان صاحب نے قرآنی آیات کے حوالے اور اس کی تفاسیر کے عنوان سے ان کے اشعار کو باندھا ہے، تو یہ ایک بڑا مستقل کام ہے. مفتی صاحب یقینی طور پہ آپ اس کو کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستو آخر میں بالکل اس بزم کے جو اس محفل کے صدر ہیں ان کی سے گزارش کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ آپ سب انہی کی وجہ سے ہم سب کو بھی جانتے ہیں. تو سچی بات تو یہی ہے، یعنی کہ بزم سخن اگر بزم کا بے سے شروع ہوئی ہے تو وہ عقیل دانش صاحب کے عین سے ہی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے تو ہم شروع ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ ہیں، فخر اردو ہیں، فخر برطانیہ ہیں،
شاعر ہیں، ادیب ہیں، 50 برس سے اخبارات میں لکھ رہے ہیں، تمغہ اقبال حکومت پاکستان کی طرف سے، تمغہ بابا اردو کراچی یونیورسٹی کی طرف سے، جان علی انٹرنیشنل ایوارڈ اور لا تعداد ایوارڈ، اور سب سے بڑا ان کا ایوارڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ بزم سخن ہے. تو آپ کی بھرپور تعلیم ہے جناب سعد محترم پروفیسر حفیظ علی صاحب. خواتین حضرات، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں جو میں پیش کروں جناب سہیل زرار خریز کی خدمت میں. جو کچھ انہوں نے میرے لیے فرمایا ہے وہ ان کی محبت پر میں محسوس کرتا ہوں. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں حکیم صاحب کی کتاب کے الرحم. مفتی صاحب شاید سوات کریں گے میری بات پر کہ ہماری درس نظامیہ میں جہاں عربی اور فارسی اور شاعری سب معلقات ساتھ ہمارے یہاں قصائد تھے، ان تمام چیزوں کو پڑھایا جاتا تھا. اس کے ساتھ تھوڑا بہت حکمت کا امتزاج بھی ہوتا تھا. اسی طرح بالکل جب حکمت کی تعلیم ہوتی ہے طب کی تو اس میں تھوڑی سی فارسی، عربی، پرانی چیزیں اور خاص طور سے تصوف بھی اس میں ہوتا تھا. اس میں ذکر آیا کہ وہ جگر صاحب سے ان کی صحبتیں رہی ہیں، تو میرے ذہن میں ایک اور نام آ رہا ہے، وہ ہے اصغر گانڈوی کا نام. اصغر گانڈوی صاحب جگر کے استاد تھے اور اردو میں تصوف میں سب سے اعلیٰ اور ان کی شاعری مانی جاتی ہے. تو میرے یقین قیاس ہے بیٹھ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، باتیں ہوتی ہوں گی، ورنہ اس طرح نفس میں ڈوب کر اور تصوف کی روح کو سمجھ کے لکھنا بہت آسان ہے. صحیح بات ہے. یہ سلسلہ ہو. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا میں کہ بڑے فخر کی اور سعادت کی بات ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کے لیے بہت سے محنتیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں اور ان کی نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھے. بعض اشعار جو ہم سب کو پسند تھے وہ قدسی صاحب نے پڑھ دیے، شفیق الرحمن صاحب نے تذکرہ کر دیا. ایک آدھ جو رہ گیا تھا وہ ہمارے عابد بیگ صاحب نے، اور بلا مبالغہ سہیل نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا معافی ضمیر ادا کیا ہے. میں صرف 2-4 لفظ اس میں لکھی ہیں میں پیش کر رہا ہوں کہ عرفان ذات محترم حکیم مرزا اسحاق احمد کی ایسی شعری تخلیق ہے جسے پڑھ کر ذات کا عرفان بھی ہوتا ہے اور نفس کا میزان بھی. حکیم صاحب فکر شاعر اور ذاتی حقیقت کے غماز ہیں. حذاقت، دانشوری اور ذہانت و فطانت ان کی ذات کو منور کیے ہوئے تھی، اور اس سرمایہ نفس کو انہوں نے عرفان ذات کا حصہ بنا دیا اور فلسفہ و حکمت کو شعر میں ڈال دیا. عرفان ذات میں حمد، مناجات، نعت اور سلام کے علاوہ غزلیں بھی ہیں، ایک نظم بھی اور قطعات و رباعیات بھی. حکیم صاحب نے جس صنف میں بھی طبع آزمائی کی اس میں معرفت الہی اور فلسفہ و حکمت کو حرز جاں بنائے رکھا. وہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب فکر بھی. جگر مرحوم اور اس قبیل کے دیگر شعراء کی محفلوں سے استفادہ ان کے کلام کو حکیم صاحب کے یہاں ان کے کلام کو معاف کیجیے تازگی، فرحت، بالیدگی اور وجدان بخشتا ہے. وہ زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے. ہر غزل ان کے قادر الکلامی کا آئینہ ہے. حسن و عشق کے مضامین بھی نہایت ثقہ، پاکیزہ اور حسن بیان کے حامل ہیں. آپ بھی چند اشعار ملاحظہ کرتے چلیے. جس کو حاصل نہیں نعمت بے خودی، جس کو حاصل نہیں نعمت بے خودی، اس پہ راز خودی آشکارا نہیں. جس کو حاصل نہیں نعمت بے خودی، اس پہ راز خودی آشکارا نہیں. حاصل زیست کا اظہار کروں یا نہ کروں، حاصل زیست کا اظہار کروں یا نہ کروں، غم حقیقت ہے میں اقرار کروں یا نہ کروں. غم حقیقت ہے میں اقرار کروں یا نہ کروں. یہ کرم ہے تو نے مجھ کو بھی درد عشق بخشا. یہ کرم ہے تو نے مجھ کو بھی درد عشق بخشا. کوئی زندگی نہیں تھی غم جاویدہ سے پہلے. یہ کرم ہے تو نے مجھ کو بھی غم درد عشق بخشا. کوئی زندگی نہیں تھی غم جاویدہ سے پہلے. وہی بے خودی نے ٹوکا مجھے لغزش جبی پر، وہی بے خودی نے ٹوکا مجھے لغزش جبی پر.
کوئی آستہ ملا جب تیرے آستہ سے پہلے، کوئی آستہ ملا، وہی بے خودی نے ٹوکا مجھے لغزش جبی پر، کوئی آستہ ملا جب تیرے آستہ سے پہلے، اللہ رے جذب شوق کی جدت پسندیاں، اللہ رے جذب شوق کی جدت پسندیاں، سجدے وہاں کیے ہیں جہاں آستہ نہیں، اللہ رے جذب شوق کی جدت پسندیاں، سجدے وہاں کیے ہیں جہاں آستہ نہیں۔ حکیم صاحب کے یہاں روایتی غم دورہ، فخر و سرمایہ داری کی چپقلش، سیاست دورہ کی کشمکش، جدت اور رضائیت کی بحث نظر نہیں آتی۔ انہوں نے روح کی پاکیزگی اور جذبے کی بالیدگی کو غزل کا موضوع بنایا ہے۔ وہ اردو کے عاشق تھے اور اسی عشق نے ان سے یہ ربائی کہلوائی، محفل میں اگر چھیڑ دوں ساز اردو، محفل میں اگر چھیڑ دوں ساز اردو، کھل جائے سبھی پہ یہ راز اردو، دنیا کے حسینوں سے نرالی ہے ادا، ہر شخص اٹھا سکتا ہے ناز اردو۔ مرزا اسحاق احمد صاحب شعر بننے کے لیے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی اکثر غزلیں ایک کیفیت مسلسل کا آئینہ ہیں۔ حسن و عشق، ذات کی عرفان، خودی و بے خودی کو انہوں نے نہایت فکر انگیز اور شستہ و شائستہ زبان میں شعر کا جامہ پہنایا ہے۔ ان کے فرزند ارجمن مرزا اسحاق صاحب کے کلام کا شائع کر کے اردو سے محبت کرنے والوں کو ایک تحفہ دیا ہے۔ ان کے فرزند ارجمن نے مرزا اسحاق صاحب کا کلام شائع کر کے اردو سے محبت کرنے والوں کو ایک تحفہ دیا ہے۔ قارئین ان کے بھی شکر گزار رہیں گے اور عرفان ذات سے روح کو سرشار کرتے رہیں گے۔ مرزا صاحب نے عرفان ذات کو اپنے کلام کے ذریعے ایک تابندگی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں آخر میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ بیٹے نے کیا باپ کا دیوان مرتب، بیٹے نے کیا باپ کا دیوان مرتب، اس ضمن میں بے شک یہ بڑا کام کیا ہے، اس ضمن میں بے شک یہ بڑا کام کیا ہے، ہر دل میں جگہ پائے گی اسحاق کی یہ فکر، ہر دل میں جگہ پائے گی اسحاق کی یہ فکر، اشفاق نے اشعار کو یوں عام کیا۔ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ دوستوں وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ عشق کرنا چاہتے ہیں تو اردو سیکھ لیجئے، اور اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو عشق کیجئے، تو بہت ضروری ہے۔ وہ بھی ناکام۔ اب یہ تو مختصر آپ کا فتویٰ ہے، لیکن ٹھیک ہے، کامیاب عشق والے بھی بیٹھے، یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے کامیاب عشق والوں کی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس تقریب میں آنے کا، اور ایک بہت خوبصورت تقریب تھی، تقریب رونمائی ہوئی، عرفان ذات کا عرفان ہم سب کو حاصل ہوا، اور ابھی گاہے بگاہے ہوتا رہے گا۔ وہ صاحب نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ یہ ایک ابتدا تو ہے اس تقریب کی حوالے سے، لیکن انشاءاللہ ایک بہت بڑی محفل، کیونکہ یہ ایک ریسرچ بک ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر باقاعدہ تحقیق ہوگی۔ ابھی جس طرح یہ کتاب کے حوالے سے مختلف اس کے منظرات پہنچیں گے، مختلف غزلیات پہنچیں گی، تو لوگ اس کو پڑھیں گے۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ اشفاق صاحب آئیں اور اگلے پروگرام کے اگلے حصے کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے، اور شکریہ بھی ادا کریں۔ اشفاق صاحب پلیز۔ تالیاں ہونی چاہیے بھائی۔ جی، جس طریقے سے کتاب کے بارے میں اور جس طریقے سے کلام کے بارے میں آپ لوگوں نے شرح کی اور یہ بتایا کہ کلام کی گہرائی کیا ہے اور میرے والد محمود کی شخصیت کیا ہے، میں بہت شکرگزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ میرے والد کی عزت افزائی کی، حالانکہ وہ ہے نہیں، بہرحال دوسرے معنوں میں مجھے بھی کچھ تھوڑی سی عزت بخش دی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔